جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، آپ نے ایک دن چلتے چلتے بلند آواز سے کہا یا کریم العفوی، اے معاف کرنے والے کریم۔ جب یہ جملہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا تو جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے اور آپ سے آ کے کہا تدری ما کرم عفوی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معافی اور اس کا کرم کیا ہے؟ جو آپ بار بار یہ جملہ یہ کلمہ کہہ رہے یا کریم العفوی، اے معاف کرنے والے کریم، ہستی ہے کریم ذات، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی معافی اور اس کا کرم کیا ہے؟ تو خلیل علیہ السلام جد الانبیاء بولے کہ میں تو نہیں جانتا کہ اللہ کی معافی اور اس کے کرم کی کیفیات کیا ہیں۔ تو اس وقت جبریل امین نے پھر یہ کہا تھا کہ اضافہ ان عبد لم یرضى بذلك حتى يبدل السیئات حسنات، کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو اس وقت تک اس بندے سے راضی نہیں ہوتا، یا اس کی معافی اس وقت تک کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہوتی جب تک اس شخص کے گناہوں کو وہ نیکیوں میں بدل نہیں دیتا، اس کے گناہ اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل نہیں کر دیتا، اس شخص کی خطاؤں کو عطاؤں سے بدل نہیں دیتا، اتنی دیر تک اس کا کرم، اس کی معافی پوری نہیں ہوتی۔ اس کی معافی یہ ہے کہ جو اس سے معافی مانگے تو وہ گناہوں کو معاف کرنا تو ایک طرف، کرم بالائے کرم یہ ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر کے اس کے نام اعمال میں نیکیاں جمع کر دیتا ہے۔ تو جبریل امین آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہے اللہ کی معافی اور اس کا کرم، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما، کہ جو شخص سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، صالح اعمال، ایسے بندوں کی برائیوں اور گناہوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کو اپنی عطاؤں میں تبدیل کر دیتا ہے۔